O beloved, did you not see them who come out of their homes, and they were thousands from the fear of death? So Allah told them to die. Then He brought them back to life. Indeed, Allah is the most gracious to the people, but most people are ungrateful. دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل پاسبانی مل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ارشاد فرما رہا ہے، الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وألوف حضر الموت فقال لهم موتوا ثم أحياهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اس کے انگلش میں اس آیے کریمہ کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ beloved, did you not see them who come out of their homes, and they were thousands from the fear of death? So Allah told them to die. Then He brought them back to life. Indeed, Allah is the most gracious to the people, but most people are ungrateful. Ungrateful کا مطلب ہوتا ہے ناشکرے۔ جو اللہ کی ناشکری کرے اس کو ungrateful کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب جو میں نے آج کا جو عنوان اپنا جو ہے میں نے انتخاب کیا ہے، جو قرآن مجید میں پارہ نمبر 2 پر جو اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، اس کے تفصیلات کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج میں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ کون بزرگ ہیں، وہ کون ہیں، ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے اور معلوم کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 خلیفہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 3 خلیفہ۔ پہلے خلیفہ کا نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ دوسرے خلیفہ کا نام حضرت غالب بن یوحنا علیہ السلام ہے۔ تیسرے خلیفہ کا نام حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا جو لقب ہے ابن العجوز، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ابن العجوز کا مطلب ہوتا ہے بڑھیا کے بیٹے، یعنی آپ کو ابن العجوز اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ پیدا ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام، تب آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر بہت زیادہ تھی، اس لیے آپ کو ابن العجوز کہا جاتا ہے۔ دوسرا لقب حضرت حزقیل علیہ السلام کا حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہے۔ حضرت ذوالکفل بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ ذوالکفل کہنے کی وجہ یہ ہے، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے کہ آپ نے 70 انبیاء کرام کو یہودی جن کے قتل پر آمادہ تھے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان سب کو بچا لیا تھا، اس لیے آپ کو ذوالکفل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ یہ 2 لقب ہیں۔ میں نے اس کا تفصیلی ذکر جو ہے میں نے اپنی کتاب
اسلامی جنرل نالج میں میں نے اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر میں نے تفصیلاً کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ تک جب پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ پڑھ کے آپ فیض مستفیض ہوں گے. لیکن میں یہاں پر جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ایک جلسہ ہو یا جلسہ گاہ ہو یا محفل ہو کسی جگہ، یا جمعہ کا خطبہ ہو، جہاں بھی ہوتا ہے، یہ ایک درسگاہ ہے. یہاں پر کچھ سکھایا جاتا ہے، یہاں سے کچھ فیض حاصل کیے جاتے ہیں، اس کو درسگاہ کہا جاتا ہے. اصل میں درسگاہ لوگ پہلے جا کر استاد کے پاس جانب ادب ہوتے تھے اور ان کے پاس جا کر علم دین حاصل کرتے تھے. لیکن اب جو ہے وقت اتنا آگے جا چکا ہے کہ لوگ جہاں جو مدرسے میں نہیں جا پائے ہیں، جو مدرسے میں نہیں پڑھ پائے ہیں، جو استاد کی بارگاہ میں رہ کر علم دین حاصل نہ کر پائے ہیں، تو وہ محفلوں کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے انہیں یہ سبق ملے گا اور وہاں سے یہ درس حاصل کر سکتے ہیں جو اگر چاہیں تو. اور اگر جو نہ چاہیں تو پھر ان کو کچھ بھی کہہ دیں، کتنی بھی سبق پڑھا دیں، ان کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا اور وہ یاد کرنا ہی نہیں چاہیں گے، تو پھر ان کا مسئلہ ہے یہ. عزیزان محترم، بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے. بنی اسرائیلی جو تھے حضرت حزقیل علیہ السلام، میں نے چونکہ آج حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، ان کے معجزات کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا ہدایت ملتا ہے، وہ ہمیں حاصل کرنا ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں، جس شہر میں حضرت حزقیل علیہ السلام رہتے تھے، اسی شہر میں وہاں بنی اسرائیلی کی ایک جماعت، بنی اسرائیلوں کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی. ایک دن ہوا یہ کہ اس شہر میں، جس شہر میں حضرت حزقیل علیہ السلام رہتے تھے، وبا آئی ہوئی تھی، طاعون کی وبا جب پھیلی تو ان لوگوں کو لگا کہ کہیں طاعون کی وبا میں گرفتار نہ ہو جائیں ہم، کہیں طاعون کی وبا میں ہم پھنس نہ جائیں اور وہ موت ہم پر طاری نہ ہو جائے. اس خوف سے، اس غم سے، اس ڈر سے انہوں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر کو چھوڑ دیا. چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ جنگلوں میں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور وہیں رہنا چاہا، وہیں رہنے لگے. لیکن جب حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر کو ان لوگوں نے چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر رہنا شروع کیا، جنگلوں میں جا کر بس گیا، تو اللہ رب العزت کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ناپسند ہوئی. اللہ رب العزت کو بہت ہی ناپسند ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ان شہریوں کے جنگل کے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر، ان کی حرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا. عذاب کے فرشتے جب جنگل میں گئے تو ایک پہاڑ کی آڑ میں ایک فرشتہ تھے، وہ فرشتہ جنگل کی آڑ میں، ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ گئے اور بلند آواز سے چیخ ماری اور بلند آواز سے یہ کہا، موتو، تم سب مر جاؤ. اتنا کہنا تھا. اس بھیانک آواز کو سننے کے بعد، اس خوفناک آواز سننے کے بعد وہ سارے لوگ مر جاتے ہیں، موت طاری ہو جاتی ہے. جس کے ڈر سے ان لوگوں نے بھاگا تھا کہ کہیں طاعون کی وبا میں ہم پھنس نہ جائیں، کہیں موت طاری نہ ہو جائے، کہیں ہم مر نہ جائیں. لیکن اللہ رب العزت کو یہ ادا ہی ناپسند ہوئی تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر کے کہا، موتو، تم سب مر جاؤ. جب سب مر گئے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 70,000 کی تھی. 70,000 لوگ ایک لفظ موتو میں مر گئے. ان کو ایک لفظ کہا، ایک لفظ سنا فرشتوں کی زبان سے، موتو، تم سب مر جاؤ. 70,000 لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے. سب لوگوں کی موت ہو گئی. اب مردوں کی کثیر تعداد تھی، لوگ ان کو کفن دفن نہ کر سکے کثرت کی بنیاد پر. اب کون 70,000 لوگوں کو کفن دے سکتا ہے اور کون 70,000 لوگوں کے لیے قبر کھودے گا، ان کو دفن کرے گا؟ تو ان کی لاشیں کھلے میدان میں، جنگلوں میں ایسی ہی پڑی رہی.
بے گور و کفن، ان کو نہ دفنایا گیا نہ کفن پہنایا گیا، ایسی لاشیں پڑی رہی، 70,000 کی تعداد تھی، ساری لاشیں پڑی رہی، اور 1 دن 2 دن تک نہیں بلکہ 8 دن تک ان کی لاشیں پڑی پڑی سڑنے لگی، اور پورے جنگل میں تعفن بدبو، بلکہ اس کے اطراف و اکناف میں جو شہر بستے تھے اس کے گرد و نواح میں یہ بدبو جب پھیلی تو ان لوگوں میں سے کسی نے ان لاشوں پر رحم کھا کر کے چاروں طرف سے دیوار بنا دی تاکہ ان لاشوں کو جنگل کے درندے کہیں نوچ نہ دیں، کہیں یہ جنگل کے درندوں کا خوراک نہ بن جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہنے والے لوگ وہ بیماری کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے تو اللہ نے اسے اللہ کو وہ ادائی ناپسند ہوئی تو اللہ نے عذاب اتار دیا، 70,000 لوگوں کی لاشیں پڑی رہ گئی۔ اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کا جب اس جنگل کے قریب سے گزر ہوا جہاں وہ 4 دیواری بنائی گئی تھی، اس جگہ گزرے تو دیکھے کہ میری قوم کے 70,000 لاشیں یہاں پر پڑی ہوئی ہے، اور 1 دن نہیں بلکہ ان کے گوشت سب جھڑ گئے تھے اور وہ زمین کا خوراک بن گیا تھا۔ اب ان کے جسم کے ہڈیوں کے ڈھانچے تھے اور کچھ باقی نہ تھا، اور وہ ہڈیاں بھی جسم کے ٹوٹ کر کے بکھر گئے ہوئے تھے، ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، حضرت حزقیل علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دل سوز داستان رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا کریم، یہ میری قوم تھی، میرے شہر میں یہ لوگ رہتے تھے، مولا تیری کبریائی بیان کرتی تھی، تیرا خطبہ پڑھتی تھی یہ قوم، مولا تیری بارگاہ میں یہ رکوع کرتی تھی، تیرا سجود کرتی تھی، تیری بارگاہ میں یہ سجدہ ریز ہوتے تھے، مولا تبارک تعالی، مولا اسے زندگی عطا کر دے، اسے مولا تبارک تعالی وہ قوت عطا کر دے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں جب وہ دعا کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی اتاری۔ حضرت حزقیل علیہ السلام پر کیا وحی اتاری؟ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں سے کہہ دیں کہ وہ ایک جگہ پر کھڑی ہو جائے، ایک جگہ پر کھڑی ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت حزقیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے اے ہڈیوں جمع ہو جاؤ، اتنا کہنا تھا تو وہ ہڈیاں جو ٹوٹ کے بکھری ہوئی تھیں، ادھر ادھر اس کی ہڈیاں ادھر کی ہڈیاں ادھر پڑی ہوئی تھی، جو ہی یہ حکم پاتے ہیں وہ ہڈیاں ایک جگہ پر جوائنٹ ہو جاتی ہے، ایک جگہ پر ملتی ہے، اور پھر دوسری مرتبہ وہی اترتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے حزقیل علیہ السلام، ان ہڈیوں سے آپ فرما دیں، ان ہڈیوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جائے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے، اے لاشوں، اے بکھری ہوئی ہڈیوں، سنو، اللہ کے حکم سے اپنے اس کے اوپر گوشت تمہارے ہڈیوں کے ڈھانچوں کے اوپر گوشت چڑھ جائے، اتنا کہنا تھا۔ دن زدن میں خود بخود کہنے کی دیری تھی، بالکل ان کے جسم میں گوشت چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ، ذرا غور کرو، پھر تیسری بار وہی اترتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان لاشوں سے کہہ دیں کہ وہ اٹھ کر کھڑی ہو جائے۔ اللہ، حضرت حزقیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے لاشوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اتنا کہنا تھا، وہ لاشیں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو لے کر حضرت حزقیل علیہ السلام اس شہر میں پہنچتے ہیں جہاں وہ پہلے آباد تھی، جہاں وہ رہتی تھی وہ قوم، اسی جگہ پر حضرت حزقیل علیہ السلام لے کر پہنچتے ہیں، اور پھر وہ
زندگی بھر ان کی جتنی زندگی تھی، ان کی جو پوری عمر تھی، وہ پوری عمر اپنی زندگی جی کر کے پھر دوبارہ موت اس پر آئی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ لیکن موت کا اصل جو مقصد ہے، جو وہ ان کے جسم میں اس موت کا ایک اثر باقی رہ گیا تھا، اس کے اندر چند اثرات باقی رہ گئے۔ ان میں سے یہ تھا کہ ان کے جسم سے سڑی ہوئی بدبو آتی تھی، ان کے جسم سے بدبو آتی تھی، جیسے کوئی چیز سڑ جاتی ہے، چونکہ ان کے جسم سڑ گئے تھے، اللہ کی نافرمانی کی تھی ان لوگوں نے، اللہ کی ناشکری کی تھی، تو ان کا جسم سڑ گیا تھا، موت ہو گئی تھی، تو وہ ان کے جسم سے وہ بدبو برابر باقی رہی زندگی بھر، ان کے جسم سے بدبو آتی رہی۔ اور ان کے اندر دوسرے اثرات یہ تھے کہ جب وہ کوئی بھی کپڑا پہنتا تھا تو وہ کفن میلا ہو جاتا تھا، وہ کپڑا میلا ہو جاتا تھا، جیسے قبر میں کسی انسان کو دفن کرنے کے بعد اس کا کفن میلا ہو جاتا ہے، مٹیوں کی وجہ سے اس کا کفن میلا ہو جاتا تھا، تو ویسے ہی ان کا کوئی بھی کپڑا وہ اپنے جسم پر پہنتا تھا تو وہ کپڑا میلا ہو جایا کرتا تھا۔ اور ان یہودیوں کی نسلوں میں آج بھی تب سے لے کر آج تک جو ان یہودیوں کی نسل سے ہے، ان کی جسم سے بدبو آتی ہے، اور ان کے جسم میں کپڑا پہننے کے بعد کپڑے کا رنگ تغیر ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ موت سے تم کتنا بھاگو گے؟ ایک آدمی جو ہے بازار میں برف سمجھتے ہیں نا، وہ برف بیچ رہا تھا، برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو، میں بڑا نقصان کا سودا کر رہا ہوں، بڑے گھاٹے کا سودا کرتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب برف ہے، ہوا لگے گی، دھیرے دھیرے وہ برف پگھلتا چلا جائے گا، اس کی ہوا لگنے کی وجہ سے وہ برف کو پگھلنا ضروری ہے۔ اب اگر تاخیر ہو جائے، ایک دن کے بجائے 2 دن رکھا جائے تو وہ برف نہیں رکے گا، ہوا لگنے کی وجہ سے وہ برف پگھلتا رہے گا۔ لوگوں کو بلاتے رہے، لوگوں میں بڑے گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں، آؤ مجھ سے برف خرید لو۔ اگر آج 1 روپے کی برف ملتی ہو تو کل اگر 2 روپے کی بھی ملے، اگر وہ بچے تب نہ 2 روپے کی ملے گی، لیکن بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، جیسے برف ہوا لگنے سے پگھل جاتی ہے، ہوا لگنے کی بنیاد سے وہ برف پگھل کر رہ جاتی، پانی بن جاتا، اسی طرح انسان کی زندگی ہے، جیسے وہ ہوا لگنے سے برف پگھلتی، انسان کی سانسیں چلنے سے انسان کی زندگی پگھل رہی ہے، انسان کی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، ہر سانس میں ان کی زندگی برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ لیکن انسان کو شعور ہی کہاں ہے؟ انسان کو اپنی زندگی کا مطلب ہی کہاں پتہ ہے؟ انسان کو جینے کا طریقہ ہی کہاں پتہ ہے؟ ایک بادشاہ تھا، الملک ابن مروان نام تھا اس کا، ملک شام کا بادشاہ تھا۔ تعاون کی وہ بات جب ملک شام میں پھیلی تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ سامان اپنے ساتھ لیے اور اپنے فوجیوں کو لے کر چل پڑے۔ ڈر سے اتنا ڈر گیا کہ مجھے مرنا نہیں ہے، موت سے گھبرا گیا۔ ارے موت تو ہر حال میں آ کے رہے گی، آج تیری باری ہے تو کل میری باری ہے، آئے گی ہی، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ کوئی بھی مائی کا لال دنیا میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، نہیں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، موت تو آ کے ہی رہے گی۔ تو اس لیے موت کی تیاری پہلے سے کر لو، موت کی تیاری پہلے سے کر لو۔ کسی کی لاش پڑی ہو، جنازہ رکھا گیا ہو اور اس کو دیکھ کر تم باتیں کرتے ہو، افسوس ہونا چاہیے، رونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اس سے ہدایت پانا چاہیے۔ لیکن ہم کہاں ہدایت پائیں گے؟ وہاں تو ہم کو باتیں کرنے میں ہم اتنا مصروف ہیں، دنیا سے اتنی محبت کر چکے ہیں کہ وہاں کے بارے میں ہمیں کوئی سوچنا ہی نہیں ہے۔ تیرے پاس رہ کیا جائے گا؟ سوچو ایک بار، رہے گا کیا تیرے پاس؟ جو ہی جسم سے روح نکلی تیری، روح تو ملک الموت لے گئے اور تم کو قبر میں دفنا دیے، تو تمہارے مال مکان گھر دکان زمین جائیداد تیرے اولاد تیرے وارث تقسیم کر لیں گے۔ اب جب قبر میں گئے تو تیرے پاس رہے گا کیا؟ روح ملک الموت لے گئے، مال
وارث لے گئے اور جب قبر میں گئے تو تمہارے جسم پر تمہیں طاقت تھی، غرور تھا، اترایا کرتے تھے، وہ طاقت تمہارے جسم کے گوشت پوشت ہڈیوں کو کیڑے مکوڑے نوچ لیے۔ تیرے پاس بچا کیا؟ رہا کیا؟ ہائے ہائے کرتے پھرتے رہے، لیکن بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تیرے پلے کچھ بچا نہیں بچا، سب لے گئے، سب الگ الگ طریقے سے سب لے چلے جائیں گے۔ اس لیے موت سے پہلے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے رجوع کر لو رب کی بارگاہ میں، تو تمہاری زندگی میں بہت بڑی نعمت تم کو جیتے جی مل جائے گی، اور تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ موت تو آنی ہے، موت ہر حال میں آئے گی۔ بادشاہ بھی سوچا تھا، عبد الملک ابن مروان بھی یہی سوچا تھا کہ ہم مریں گے نہیں، موت سے ڈر لگا۔ طاعون کی وبا آئی تو پورے فوجیوں کو لے کر نکل پڑا، اور وہ زمین پر اترتا ہی نہیں تھا، زمین پر قدم بھی نہیں رکھتا تھا کہ کہیں زمین پر قدم رکھے اور طاعون کی وبا میں ہم پھنس کر مر نہ جائیں، تو میری بادشاہت کون لے گا، تخت شاہی پر کون بیٹھے گا۔ بڑا ڈرتا رہا، پورے ساز و سامان لے کر چل رہا تھا، فوجیوں کو لے کر چلا تھا کہ مجھے زمین پر اترنا ہی نہیں، اور کھاتا بھی تھا گھوڑے کے اوپر، سوتا بھی تھا گھوڑے کے اوپر، زمین پر قدم ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایک رات میں اس کو نیند نہیں آئی، بڑا مغموم تھا، بڑا رنجیدہ تھا، نیند نہیں آئی، تو اپنے فوجیوں میں سے ایک غلام کو کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ، کوئی کہانی بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ مجھے نیند آ جائے۔ عقل مند وہی ہے کہ جب موقع فراہم ہو تو اس کو ہدایت کیا جائے، نصیحت کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ آخر زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور ان کو صحیح راستہ بتایا جائے۔ وقت ملے اگر بتانے کا تو صحیح بات بتانی چاہیے۔ تو اس سے جب غلام سے اس نے کہا تو اس نے کیا کیا، غلام نے کہا کہ ایک لومڑی تھا، شیر سے اس نے دوستی کر لی، قصہ سنا رہا ہے غلام، بادشاہ کو قصہ سنا رہا ہے، کہا ایک لومڑی نے شیر سے دوستی کر لیا، اس لیے دوستی کیا کہ ہم مرے نہ، کوئی جانور مجھ پر حملہ نہ کرے، شیر کے حفاظت میں رہیں گے تو کون اس پر حملہ کرے گا، کون اس کو کھائے گا، کوئی اس کی شکار کر نہیں سکتا، چونکہ جنگل کا بادشاہ ہے شیر۔ شیر سے دوستی اس لیے کی کہ مجھے موت نہ آئے، اس پر موت نہ آئے، اس لیے شیر سے اس نے دوستی کر لی۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ جب کوئی جانور اس پر حملہ کرتا تھا تو شیر اس کی حفاظت کر لیتا تھا، بچا لیتا تھا۔ لیکن ایک دن ہوا یہ کہ جب جانوروں نے حملہ کرنا چاہا تو لومڑی نے شیر کے اوپر بیٹھ گیا، اس کے اوپر، شیر کے اوپر بیٹھا، لیکن ہوا یہ کہ اوپر سے ایک باز جھپٹا اور لومڑی کو پکڑ کے اوپر لے کے چلا گیا، اور لومڑی چلاتا رہا، چیختا رہا کہ اے جنگل کے بادشاہ مجھے بچا لو، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ لیکن شیر نے کیا کہا کہ اگر زمینی حملہ ہوتا، کوئی زمین سے تم پر حملہ کرتا تو میں تیری حفاظت کرنے کو تیار تھا، لیکن آسمان سے حملہ ہوا ہے، ہم تیری حفاظت کیسے کر سکیں گے، ہم تیری حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ ویسے ہی بادشاہ کو اس غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت سنو، زمینی حملہ ہو، کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو ہم آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، تلوار ہے ہمارے ہاتھ میں، تیغ ہے، اور یہ تمام لڑاکو ہتھیار ہے ہمارے ساتھ، ہم اس سے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آسمانی حملہ ہو، آسمان سے رب کی جانب سے حملہ ہو، کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ بادشاہ کو بڑا حیرت ہوا اور وہ نیچے اترا زمین پر، توبہ کیا۔ اس لیے پیارے، زندگی بہت کم ہے، زندگی سمجھو ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جیسے پانی کا بلبلہ برسات میں پانی گرنے کی وجہ سے وہ بلبلہ ابھر کے آتا ہے اور ایک پل میں وہ بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، ویسے انسان کی زندگی ہے، ویسی انسان کی زندگی ہے ایک پانی کے بلبلے کی طرح، کب کس کی سانس
ٹوٹ جائے گی، کب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، کب اس مکان دکان کو ترک کر کے آخری منزل کی طرف جانا پڑے گا، قبر میں جانا پڑے گا۔ رات اگر ہو گئی 8 بج گیا 10 بج گیا تو تمہیں اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر کے جانب سے باہر نہیں نکلنا پسند کرتے ہو، جب نکل کے تم کہیں نہیں جانا چاہتے ہو، لیکن اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ قبر میں ہزاروں من مٹی کے نیچے جو تم کو دفن کی کرے گا، وہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی وہاں پر کوئی دیا جلایا جائے گا، نہ کوئی چراغ جلے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہاں بلکہ کیڑے مکوڑے کا جمگٹھا ہے، اور وہ ایک کے بعد دیگر تمہارے جسم پر حملہ آور ہوگا۔ تم بتاؤ ان حملوں سے کیسے بچو گے، ان حملوں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ تو تم کو میں بچنے کا اور بچانے کا، خود کو بچانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ قبر میں کیڑے مکوڑوں کے حملوں سے اگر بچنا چاہتے ہو تو تیرے پاس ایک ہی راستہ ہے، اس راستے پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیرے قبر میں جو اندھیرا ہے اس اندھیرے سے تم بچ جاؤ گے، روشنی وہاں قبر میں آئے گی، روشنی پھوٹ پڑے گی، روشنی وہاں پر آئے گی۔ لیکن وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں یہ صدق دل سے عہد کرو کہ مولا کریم آئندہ ہم کوئی گناہ نہ کریں گے، نماز کی پابندیاں کرو، یہی تمہارے لیے روشنی ہے۔ نماز کی پابندی تمہارے لیے قبر میں ایک لائٹ ہے، روشنی ہے، یہی تمہیں روشن کرے گا۔ نماز جو ہے، جو تم نماز نہیں پڑھتے ہو، جو نماز سے دوریاں بناتے ہو، یہی قبر میں روشنی کا کام کرے گا۔ یہی نماز تمہیں قبر میں کیڑے مکوڑوں سے، سانپ اژدہاؤں سے، یہی نماز تمہیں بچائے گا جس سے تم دوریاں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اسی لیے اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو کہ اللہ ہم آئندہ کبھی نماز ترک نہ کریں گے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہمیشہ ہم سربہ سجود رہیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔